ناظرین، یہ ہے ہماری ملکی وے گلیکسی جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے سورج جتنے اربوں اور کھربوں ستارے موجود ہیں۔ اس سے بھی کئی گنا بڑی اور خوبصورت گلیکسی ہماری کائنات میں موجود ہیں، جن کی تعداد 200 بلین کے قریب ہے۔ ہماری ملکی وے گلیکسیز میں بلینز کے تعداد میں سٹارز ہیں، جن کے گرد ٹریلینز آف پلانٹس چکر لگا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری گلیکسیز میں قریباً 50 کروڑ پلانٹس ایسے ہیں کہ جو اپنے ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے۔ دوستو، رات کو ہم جب سوتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک سوال اکثر ہمارے ذہن میں اٹھتا ہوگا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ہماری طرح کی کوئی اور مخلوق بھی ہے جو ہماری ہی طرح اپنی جسموں کی تلاش میں موجود ہو۔ یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے بنی آدم یعنی انسان پچھلی ایک صدی میں کئی سگنلز خلا میں بھیجے ہیں، حتیٰ کہ چند ہمارے بنائے ہوئے اسپیس کرافٹ، جن میں سے کچھ انٹر اسپیس میں بھی پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی مخلوق واقعی اپنا وجود رکھتی ہے تو اس نے ابھی تک ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالات کے جوابات اس ڈیٹیلڈ ویڈیو میں۔ دوستو، آج سے 13.8 بلین ایئرز اگو ہماری کائنات ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ کائنات کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ ہی ایک ایسی چیز کی شروعات ہوئی جسے انسان آج تک نہیں سمجھ سکا، اور وہ ہے وقت یعنی ٹائم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کائنات میں اس وقت کئی ستارے جنم لے رہے تھے، کئی گلیکسیز آپس میں مرج ہو کر بڑی بڑی گلیکسیز بنا رہی تھی، اور ان میں سے ایک ہماری ملکی وے گلیکسیز بھی تھی، جس نے کائنات یعنی ہمارے یونیورس کے بننے کے ٹھیک بعد یعنی 800 ملین ایئرز بعد اپنا روپ دھارا۔ بگ بینگ کے 9.2 بلین سال یعنی آج سے ٹھیک 4 بلین سال قبل اسی میں موجود ایک نیبولا سے ہمارے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم جنم لیتا ہے، جس میں سورج کے ساتھ ہماری زمین کی طرح کئی پلانٹس وجود میں آتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا نظام شمسی کائنات کے ٹھیک 9.2 بلین ایئرز بعد وجود میں آیا تھا، یعنی ہمارے سولر سسٹم کے وجود میں آنے کے کئی اربوں خربوں ستارے جنم لے کر مر بھی چکے تھے، اور ان میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جن کا جیون پھلا پھولا بھی ہوگا۔ اور سائنسدان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم آنے سے قبل ممکن ہے کہ کئی سویلائزیشنز یہاں ہوں گی جو ہمارے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اور اگر ختم نہیں بھی ہوئی تو ہم اتنے کم وقت میں اتنے ایڈوانس ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اتنے وقت میں اتنے ایڈوانس تو ہو چکے ہیں، تو وہ اتنے زیادہ وقت میں کتنا ایڈوانس ہو چکے ہوں۔ ناظرین، سائنسدان سویلائزیشنز کو 3 ٹائپس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ یہ ہیں کہ ٹائپ 1 سویلائزیشن، ٹائپ 2 سویلائزیشن اینڈ ٹائپ 3 سویلائزیشن۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کوئی بھی سویلائزیشن اپنی عام ریسورسز کو استعمال کر پائے، کہ وہ اپنی پلانٹ میں ہر چیز، ہر اور ہر ایلیمنٹ کا استعمال جانتے، تو وہ اس قابل ہو جائے گی کہ اسے ٹائپ 1 سویلائزیشن کہا جائے۔ دوستو، یہاں پر اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم اب اس اسکیل میں 0.03 نمبر پر ہیں۔ فی الحال ہم سویلائزیشن 1 کا ٹائٹل حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اپنی زمین کے تمام ریسورسز کا استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تبھی ہم ٹائپ 1 سویلائزیشن کہلائیں گے۔ ناظرین، ہمیں یہ سب ریسورسز استعمال کرنے میں تقریباً کئی سو یا کئی ہزار سال لگ جائیں گے، اور اب آگے بڑھتے ہوئے اگر ٹائپ 2 سویلائزیشن کی ہم بات کریں تو وہ ہائی فائی ایڈوانس سویلائزیشن ہوگی، تو نہ ہی صرف اپنے پلانٹ لیکن وہ پوری سولر سسٹم کی پوری توانائی کا استعمال کرنا جانتے۔ ایسا کرنے کے لیے یہ سویلائزیشن ہائپوتھیٹیکل ٹائزنز کی انوینشن بھی کر چکی ہوگی۔ ناظرین، ٹائسنس ایک ایسا میگا انوینشن ہوتا ہے جو کسی بھی ستارے کی پوری توانائی یعنی انرجی یوٹیلائز کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ناظرین، جو سویلائزیشن اپنے سیارے کی، اپنے پلانٹس کی پوری توانائی کا استعمال کرنا جانتی ہوگی، وہ اور ستاروں کا بھی کسی حد تک توانائی استعمال کرے، ظاہر ہے اسے کسی مزید انرجی کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر پھر بھی یہ ٹائپ 2 سویلائزیشن کہلائے گی۔
کیونکہ اس کے بھی آگے ایک سویلائزیشن ہو سکتی ہے اور وہ ہے ٹائپ 3 سویلائزیشن۔ یہ سویلائزیشن نہ کہ اپنی قریبی ستاروں کی مکمل توانائی یعنی ریسورسز کو ہی نہیں بلکہ اپنی پوری ملکی وے گلیکسی یا گلیکسیز کی توانائی کا استعمال کرنا بھی جانتی ہے۔ یہ نہ ہی صرف اپنی گلیکسی میں موجود ہر کسی چیز کی جانکاری رکھتی ہوگی بلکہ اسے استعمال کرنے کی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس ہوگی۔ ان کا قبضہ اپنی پوری گلیکسی پر ہوگا۔ اگر ان کی گلیکسی میں موجود کوئی اور سویلائزیشن ہوئی تو اگر وہ ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2، جانے انجانے میں وہ بھی ان کے ہی غلام ہوں۔ خیر دوستو، یہ تو تھا ایک اسکیل جس کی مدد سے ہم جانتے ہیں ان کی وجہ سے سائنسدان کسی بھی سویلائزیشن کا ایک اندازہ لگا سکتے، مگر ہمارا سوال تو اب وہی ہے جو ہم نے ویڈیو کی آغاز میں اٹھایا تھا۔ اگر کوئی اور سویلائزیشن اپنا وجود واقعی میں رکھتی ہے، وہ ٹائپ 1 ہو، ٹائپ 2 ہو یا ٹائپ 3 سویلائزیشن ہو، تو اس نے ابھی تک ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یا ہم جو یہ سگنلز کلاب میں بھیج چکے ہیں تو ان کا جواب اب تک ہمیں موصول کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال سب سے پہلے جرمنی میں ایک سائنسدان انریکو فرمی نے اٹھایا تھا، جسے ہم فرمی پیراڈاکس کہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے پیچھے کئی ریزنز کہ ہم آج تک کسی سویلائزیشن یا کسی ایلین سویلائزیشن سے رابطہ نہیں کر سکے۔ تو پہلا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری ٹیکنالوجی ابھی اتنی نہیں ہو پائی کہ ہم کسی اور سویلائزیشن رجوع کر سکیں۔ تو دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ستارے کے آس پاس کوئی اور مخلوق بس رہی ہو اور ہمارے سگنلز ان کے پلانٹس تک پہنچ رہی ہوں، تو ان کی ٹیکنالوجی اتنی قابل نہ ہو کہ وہ ہم سے رابطہ کر پائے۔ مثال کے طور پر اگر خلا سے زمین تک کوئی بھی سگنل ریسیو ہو تو تمام جانداروں میں ہم ہی یعنی انسان اس قابل ہیں کہ ان کے سگنل کا جواب دے سکیں۔ لہٰذا ممکن ہو کہ شاید جہاں ہمارے سگنلز پہنچے ہوں وہاں جانوروں جیسی کوئی مخلوق آباد ہو۔ اور اس کے علاوہ تیسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم سے پہلے ہی کئی ستاروں کے پلانٹ پر کئی مخلوق آباد ہوئی ہوں اور اسی قدرتی آفت کی وجہ سے ان سب کا خاتمہ ہو چکا ہو۔ اور ان میں سے ایک مشہور اور سب سے بڑی مثال ڈائناسورس کی ہے، جو کہ 170 ملین سالوں تک اس زمین پر راج کیا تھا، جبکہ ایک ایسٹرائیڈ کی زمین سے ٹکرانے کے بعد ان سب کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، شاید ہماری ملکی وے گلیکسی میں نہ صحیح لیکن کسی اور گلیکسی میں کوئی جاندار اپنا وجود رکھتا ہو، جبکہ کروڑوں لائٹ ایئرز کی دوری کے بعد ہم ان سے اور وہ ہم سے انجان ہوں۔ ناظرین، ویسے تو کئی وجوہات بنائی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ اچھی ریزن لگتی ہے وہ ہے دا گریٹ فلٹر تھیوری۔ اس تھیوری کے مطابق کوئی بھی سویلائزیشن جو کہ ٹائپ 1، ٹائپ 2 یا ٹائپ 3 کی طرف بڑھنے میں وہ یا تو کسی قدرتی آفت کی وجہ سے اور یا خود ہی آپس میں لڑ کر ختم ہو جاتی، یعنی کوئی بھی سویلائزیشن فلٹر کو کراس کر کے مزید ایڈوانس ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آج ہم انسان سویلائزیشن 1 کی طرف بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سفر میں ہم نے پچھلی 1 صدی میں 2 ورلڈ وارز لڑی ہیں، اور اگر تیسری عالمی جنگ اٹ مینس کہ 3rd ورلڈ وار اگر خدا نخواستہ ہوتی ہے تو آپ خود سوچ تو کیا ہوگا؟ اس زمین پر زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں بچ سکتا، اور شاید ہماری داستان بھی نہیں ہوگی ایٹامک بمز یا نیوکلیئر بمز کی وجہ۔ دوستو، آج ہم سب کی ذہنوں میں کائنات کو لے کر بہت سے سوال ہیں جن کا جواب ہمیں صرف اور صرف ایک ہی چیز سے مل سکتا ہے، اور وہ ہے ہماری ٹیکنالوجی۔ اور اس امید کے ساتھ آج ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ مستقبل کسی بھی آفت کا سامنا نہ کریں اور ایک وقت ایسا بھی آئے کہ ہم ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 سویلائزیشن بن کر ابھریں۔ تھینک یو دوستو، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور مزید ٹیکنالوجیکل ویڈیوز جانیں۔